آج آپ کو دکھا رہے ہیں ہندوستان کی اس طاقتور ترین شخصیت کا مقبرہ جو بادشاہ تو نہیں تھے لیکن بادشاہ سے زیادہ اثر و رسوخ رکھتے تھے، کیونکہ تاریخ انہیں بادشاہ گر کہتی ہے۔ ہماری مراد ہے مقبرہ آصف خان، اور ان کا پورا نام مرزا ابو الحسن آصف جاہ ہے۔ ان کے شاہی خاندان سے بڑے تعلق تھے۔ ملکہ ہند نور جہاں کے بھائی تھے، اور ممتاز محل جو شاہجہاں کی محبوب بیوی تھیں جن کی یاد میں تاج محل بنا، ان کے یہ والد تھے۔ تو ایک ہی وقت میں یہ برادر نسبتی تھے، ایک بادشاہ کے اور دوسرے بادشاہ کے سسر تھے۔ اثر و رسوخ ایسا تھا کہ شاہ جہان ان کے سامنے ہمیشہ ہاتھ باندھے کھڑا رہتا، اگرچہ وہ بادشاہ تھا لیکن پھر بھی ان کے حکم کو، ان کی رائے کو کبھی نہ ٹالتا، کیونکہ اس نے جس طرح سے شاہ جہان کو بادشاہ بنانے میں مدد کی تو شاہ جہاں کہتا تھا کہ میری زندگی میں آصف خان سے بڑھ کے وفادار اور کوئی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اس مقبرے کو اس نے ٹھیک ویسی ہی محبت سے بنوایا جس طرح اس نے تاج محل بنایا۔ آج یہ آپ کو جس طرح سے نظر آ رہا ہے نا، یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ جب یہ بنا تھا تو اس کے اوپر سنگ مرمر کا وہ عالی شان کام ہوا تھا کہ کاش اس وقت کیمرے ہوتے، لیکن کتابوں میں جو لکھا ہے نا وہی اس کی تفصیل اگر آپ پڑھیں تو ایسا دور سے ہی یہ چمکتا نظر آتا تھا، اور ہر طرف اس مقبرے کی دھوم تھی، کیونکہ اس کو بنوانے والے شاہ جہان تھے اور اس کو بنانے والا احمد لاہوری تھا، وہی احمد لاہوری جس نے بعد میں تاج محل بھی بنایا۔ اور اس بات کو ڈاکٹر عبداللہ چغتائی صاحب نے بیان کیا ہے، جو کہ ایک معروف تاریخ دان ہیں۔ اس مقبرے کے لیے تو یہ دو اعزاز بھی بہت بڑے ہیں کہ شاہ جہان نے بنوایا اور احمد لاہوری نے خود بنایا، لیکن اس کے ساتھ ہم اس میں دفن ہونے والی شخصیت پہ بات ضرور کرنا چاہیں گے۔ 1641 میں وفات پانے والے آصف خان، جن کو آصف خان جہانگیری دور میں یہ خطاب ملا۔ پہلے تو آصف جاہ کے نام سے مشہور تھے، اور ان کے نام میں یہ جو جاہ ہے تو مجھے وہ جاہ و جلال کی تصویر جو ذہن میں آتی ہے سن کے، وہی ان کے مقبرے کے اندر جا کے ذہن میں آتی ہے۔ اور یہ ایسا مقبرہ ہے جس کو 2 گنبد پہ بنایا تھا، لیکن 2 گنبد ایسے نہیں ہے کہ کہیں سے نظر آئیں، وہ آپ کو اندر چل کے پتہ چلتے ہیں۔ اس مقبرے کی تعمیر میں خاص بات یہ ہے کہ اس کو ایک بڑے انوکھے انداز میں بنایا گیا، اور اس کے 8 دروازے تھے۔ ابھی جس طرح سے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں بچا، نہ دروازے، نہ ان کے اوپر وہ تزئین و آرائش، کہیں کہیں آپ کو پتھر وغیرہ نظر آ جاتے ہیں، لیکن جب یہ بنے ہوں گے تو کیا کمال شاہکار ہوگا۔ اس کے سامنے آپ دیکھیں تو ایک تالاب بھی ملتا ہے، اور اس پورے مقبرے میں جو کہ دراصل دلکشا باغ تھا، یہ پورا اس پورے کے اندر نہریں وہ بڑی ایک ترتیب کے ساتھ چلتی، یوں جس طرح سانپ چلتا ہے، اور ان کے ذریعے فوارے اور دوسری چیزیں، یہ بہت ایک زبردست نظارہ یہاں پہ پیش کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ جو گائیڈ تھے انہوں نے بتایا کہ دیواروں کے اوپر آپ کو جو دور نظر آ رہا ہے، یہاں پہ پانی کے لیے نہریں چھوٹی چھوٹی بنائی گئی تھیں، اور پھر ان سے گریوٹی رول کے ذریعے نیچے کی طرف پانی آتا، اور یہاں پہ فوارے اور چھوٹی چھوٹی پانی کے ذریعے بہت سارے کرتب وہ دکھائے جاتے۔ تو مطلب ایک پورا اس کو خوبصورت بنانے کا بڑا خاص انتظام تھا۔ آصف خان کا یہ مقبرہ جس کی تعمیر پہ تقریباً 20 لاکھ روپے شاہ جہان نے خرچ کیے، اور تقریباً 5 سال میں اس کو مکمل کیا۔ یہ سکھ دور حکومت میں اس کو بڑا نقصان پہنچا، احمد شاہ درانی کی حکومت میں بھی بہت تباہ ہوا، اور کہہ لیجئے کہ پاکستانی دور حکومت میں بھی اس کے اوپر کوئی کسر نہیں چھوڑے گی تباہ کرنے میں، عوام نے بھی اور حکومت نے بھی۔ اس کے اوپر ایسے نازیبا الفاظ بھی لکھے ہوتے تھے، اور ویسے تحریریں تو بہت ساری ہیں، لیکن خیر وہ تاریخ جو ہے اس میں سنبھالنے والے بڑے کم ہوتے ہیں، برباد کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ کنہیا لال نے بتایا ہے کہ رنجیت سنگھ نے اپنے دور میں تو بہت ظلم کیا، یہاں پہ سارا کچھ وہ اتار کے لے گیا، اور بعد میں جو انگریز مصنف آئے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ کوئی اس طرح کی بے وقوفی کیسے کر سکتا ہے کہ اتنی عالی شان تعمیر کو صرف اس کے اوپر پتھر وغیرہ حاصل کرنے کے لیے اس نے تباہ و برباد کر ڈالا۔ پھر کنہیا لال ہی کے دور میں تقریباً 1880 میں انگریز نے اس کو دوبارہ سے اس کی مرمت کروائی تاکہ یہ گرے نہیں۔ تو آج آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا، یہ کبھی ایسا نہیں تھا، یہ بہت ایک لاجواب چیز تھی، اور ایسی مضبوط ہے کہ بہت سارے ادوار میں اس کو بہت برباد کیا گیا، لیکن پھر بھی آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ 2000 سال مزید بھی یہ کھڑا رہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے یہاں پہ آصف جاہ کی قبر دیکھی، یہاں اس کے لیے دعائے خیر بھی کی
کہ اگر اس نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو اللہ رب العزت اس کی جزا اس کو عطا فرمائے۔ اس قبر کو، باقی چیزیں تو ساری وہ اکھاڑ لی گئی تھی، لیکن اس قبر کا تعویذ محفوظ رہا، کیونکہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کے 99 نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ سکھوں کے کسی کام کے نہیں تھے، لہذا انہوں نے اس کو وہیں رہنے دیا، باقی جو پتھر جو کچھ ملا وہ سب لے گئے۔ میں نے اس کے قریب ہو کے قبر پہ دیکھا تو اس کی جو گلکاریوں میں استعمال ہونے والے قیمتی پتھر تھے وہ بھی اس کے اندر نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ پتھر اگر آپ جہانگیر کی قبر پہ دیکھیں تو وہاں آپ کو نظر آتے ہیں، اور اندر سے کھڑے ہو کے جب اس کے گنبد پہ نظر پڑتی ہے تو وہ جاہو جلال والی جو کیفیت ہے نا وہ یہاں آتی ہے۔ یہ بہت بڑا گنبد ہے، باہر سے یہ مخروطی شکل کا ہے لیکن اندر سے یہ تھوڑا سا گول شکل کا ہے، اور اس میں 2 گنبد بنائے گئے ہیں، اندر علیحدہ ہے اور اس کے اوپر ایک کور وہ علیحدہ سے بنایا گیا۔ اور یہی ایک بڑی حیران کن چیز تھی کہ باہر والے کی تو چلو سمجھ آتی ہے کہ اس کا جو وزن ہے وہ چھت کے اوپر ہوگا، اس کو جوڑا گیا، لیکن اندر والا جو بہت ایک وزنی مٹیریل سے بنایا گیا تھا اس کو کس طرح سے یہاں پہ انہوں نے سنبھالے رکھا، یہ ایک کاریگری تھی جو آج تک ڈسکلوز شاید اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ وہ اسی حالت میں صحیح طرح سے موجود ہی نہیں ہے جس میں یہ بنایا گیا۔ اس مقبرے پہ 1904، 1906 میں، 1912 اور 1920 اور 25 میں کچھ رقم خرچ کی گئی اور اس کو بہتر بنایا گیا۔ آج اس پہ تھوڑا بہت کام تو ہو رہا ہے، لیکن اس کو کوئی ویسی شکل نہیں دے پائے گا جو شاہ جہان نے دی تھی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ شاہ جہان جیسا بندہ جس نے دنیا کو تاج محل کی صورت 8واں عجوبہ دیا، اس نے جب خود بڑی محبت سے اس مقبرے کو بنایا ہوگا تو یہ کتنا خوبصورت ہے۔ خیر، یہ بھی بڑی نصیحت ہے، جیسا میں نے کہا کہ ایسے لوگ جن کے نام کا سکہ چلتا ہے، بادشاہوں سے اچھے تعلقات، بادشاہ ان کی مان کے چلتے ہیں، وہ بھی آخر مرنے کے بعد یہ آرام سے پڑے ہیں اپنی قبر میں، کوئی ہٹو بچوں کے شور نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی بڑی مصروف ہے، بہت کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں، ہو نہیں پاتا، پریشانی سب کچھ۔ تو ان بادشاہوں کی قبریں میرا خیال ہے ہمارے اطمینان کے لیے کافی ہیں کہ اتنے مصروف اور جاہو جلال اور رتبے والے بندے بھی آج خاموشی سے پڑے ہیں، تو ہم نے بھی اسی حالت میں آ جانا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کی کوششیں ضرور کیجئے، لیکن کسی کو روند کے نہیں، کسی کی ٹانگ کھینچ کے نہیں، اور اگر کامیابی نہیں ملتی تو پریشان مت ہو جائیے، کیونکہ بڑی سے بڑی کامیابی ملنے کے بعد بھی آخر بادشاہ اور رعایا کا حال موت ایک جیسا کر دیتی ہے، اور یہی کچھ آج کل میں ان قبروں پہ جا کے محسوس کر پا رہا ہوں۔